لوگوں کو اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں۔ کیا آپ 50 ملین درہم کی خطیر رقم جیتنا چاہتے ہیں تو دیر نہ کریں، قسمت کی دیوی آپ پر مہربان ہونے کو تیار ہے۔ بھارتی شہریوں پر سفری پابندی کا خاتمہ جیب پر بھاری پڑ گیا۔ دبئی کے لیے یک طرفہ فضائی کرایہ 1400 درہم تک پہنچ گیا۔ دبئی حکومت نے کورونا کے گڑھ بھارت سمیت کئی ممالک سے مسافروں کی متحدہ عرب امارات پر عائد پابندی ختم کر دی۔ پاکستان پر عائد سفری پابندیاں تاحال برقرار۔ جبل علی ساحل پر دیو ہیکل وہیل مردہ حالت میں برآمد، وزن اور لمبائی جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ شارجہ کی حکومت نے دبئی کے مرحوم شیخ حمدان بن راشد ال مکتوم کو سال کی بہترین شخصیت قرار دے دیا۔ متحدہ عرب امارات کا ایک اور اہم اعزاز، خلیجی خطے کا دوسرا امیر ترین ملک بن گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں پاکستان کی بجائے امارات میں کر بیٹھے تو 1000 درہم کا جرمانہ بھرنا ہوگا۔ راس الخیمہ، کورونا کے خلاف احتیاطی تدابیر کی مدت میں مزید توسیع کی گئی، شہریوں کو مزید اہم شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کیا آپ 50 ملین درہم کی خطیر رقم جیتنا چاہتے ہیں تو دیر نہ کریں، قسمت کی دیوی آپ پر مہربان ہونے کو تیار ہے۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 50 ملین درہم کا سب سے بڑا انعام اپنے حقدار کا منتظر ہے، جس کا اعلان 26 جون بروز ہفتہ کو محظوظ ڈرا میں کیا جائے گا۔ ایونگز LLC جو کہ لکی ڈرا کرتی ہے، ان کے مطابق یہ ڈرا متحدہ عرب امارات کے مقامی وقت کے مطابق رات 9 بجے کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ابوظہبی کی بگ ٹکٹ ریفل امارات میں دوسری بڑی قرعہ اندازی ہے، جو کہ شہریوں کو 15 ملین درہم تک کی رقم جیتنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یاد رہے کہ ہفتہ کو ہونے والی قرعہ اندازی میں ایک شخص 6 میں سے 5 نمبر مل جانے کے بعد لکھپتی ہو کر گھر گیا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ بھارتی شہریوں پر سفری پابندی کا خاتمہ جیب پر بھاری پڑ گیا۔ دبئی کے لیے یک طرفہ فضائی کرایہ 1400 درہم تک پہنچ گیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی جانب سے ہفتے کو بھارتی شہریوں کے لیے سفری پابندی میں نرمی کے بعد ٹریول ایجنٹس کی جانب سے دبئی کے لیے پروازوں کی بکنگ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹریول ایجنٹس کا کہنا ہے کہ نئی سفری پروٹوکول کے بارے میں زیادہ علم نہ ہونے کی وجہ سے شہری فضائی ٹکٹ کی بکنگ میں ہچکچاہٹ کا بھی شکار ہیں۔ سمارٹ ٹریول کے مینجمنٹ ڈائریکٹر ایفی احمد کا کہنا ہے کہ امارات جانے کے خواہش مند افراد معلومات تو بہت لے رہے ہیں، لیکن بہت کم افراد بھارت سے بکنگ کروا رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی حکومت نے کورونا کے گڑھ بھارت سمیت کچھ ممالک سے مسافروں کی متحدہ عرب امارات آمد پر عائد پابندی ختم کر دی۔ پاکستان پر عائد سفری پابندیاں تاحال برقرار۔ دبئی حکومت نے بھارت، جنوبی افریقہ اور نائجیریا پر عائد سفری پابندیوں میں نرمی کر دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بھارت، جنوبی افریقہ اور نائجیریا میں پھنسے ایسے افراد جو یا تو اماراتی شہری ہیں یا ان کے پاس امارات کا رہائشی ویزا ہے، انہیں اماراتی حکومت کی منظور شدہ کسی بھی ویکسین کی 2 ڈوز لگوانے کی صورت میں واپسی کی اجازت ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ دبئی جبل علی ساحل پر دیو ہیکل وہیل مردہ حالت میں برآمد، وزن اور لمبائی جان کر حیران ہو جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے ساحل پر ایک میل برانڈ وہیل مردہ حالت میں پائی گئی ہے، جس کی لمبائی تقریباً 12 میٹر اور اس کا وزن 15 ٹن بتایا جا رہا ہے۔ وہیل مچھلی جبل علی نہر میں مردہ حالت میں پائی گئی ہے، جسے سب سے پہلی ڈی پی ورلڈ تنظیم کی ایمرجنسی ٹیم نے دیکھا اور اسے بندرگاہ پر منتقل کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ وہیل کی لاش کو کامیابی سے بازیاب کروا لیا گیا ہے اور ایک محفوظ مقام پر بھی منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں اس کا مکمل پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ شارجہ کی حکومت نے دبئی کے مرحوم وزیر شیخ حمدان بن راشد ال مکتوم کو سال کی بہترین شخصیت قرار دے دیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خزانہ اور دبئی کے نائب فرمانروا شیخ حمدان بن راشد ال مکتوم کچھ ہفتے پہلے طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ ان کا شمار اماراتی مملکت کو بے پناہ ترقی دینے والی شخصیت میں تھا۔ شارجہ ایجوکیشن کونسل کی جانب سے شارجہ ایوارڈ فار ایجوکیشن ایکسیلنس کے لیے مرحوم شیخ حمدان بن راشد ال مکتوم کا انتخاب کرتے ہوئے انہیں سال کی بہترین شخصیت کے اعزاز سے نواز دیا گیا ہے۔
انہیں یہ ایوارڈ تعلیم کے لیے کام کرنے والی شخصیات یا اداروں کی کیٹیگری میں دیا گیا ہے۔ سال 2020 تا 2021 کے لیے 12 کیٹیگریز کے لیے انعامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات کا ایک اور اہم اعزاز، خلیجی خطے کا دوسرا امیر ترین ملک بن گیا۔ گلوبل فائنانس میگزین کی جانب سے ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے جس نے قطر کو خلیجی خطے کا امیر ترین ملک قرار دیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قطر فیکس آمدنی کے اعتبار سے خلیجی ممالک میں سرفہرست ہے، جبکہ دنیا بھر میں چوتھے نمبر پر ہے۔ اس خلیجی ملک کی سالانہ فیکس آمدنی $93,508 ہے۔ خطے کی امیر ترین ممالک کی فہرست میں متحدہ عرب امارات دوسرے نمبر پر ہے، جہاں کی سالانہ فیکس آمدنی $58,753 ہے، جبکہ دنیا بھر کے امیر ممالک کی فہرست میں امارات 11ویں نمبر پر براجمان ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں پاکستان کی بجائے امارات میں کر بیٹھے تو 1000 درہم کا جرمانہ بھرنا ہوگا۔ پاکستان میں لوگ صفائی ستھرائی کے معاملے میں بہت لاپرواہ ہوتے ہیں، جسے اخلاقی طور پر تو برا سمجھا جاتا ہے، تاہم ان پر کوئی قانونی سزا نہیں ہوتی ہے، مگر امارات میں کچھ چھوٹی چھوٹی حرکات بھی بڑے بڑے جرمانوں کا باعث بن جاتی ہیں۔ اگر آپ نے گاڑی کی کھڑکی سے فیس ماسک باہر پھینکا تو آپ پر 1000 درہم کا جرمانہ ہوگا اور ڈرائیونگ لائسنس پر 6 بلیک پوائنٹس کا اندراج بھی کیا جائے گا۔ ابوظہبی پولیس کی جانب سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ڈرائیورز کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا کوڑا، ریپر یا کاغذ وغیرہ بھی سڑک پر پھینکنے سے گریز کریں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ راس الخیمہ، کورونا کے خلاف احتیاطی تدابیر کی مدت میں مزید توسیع کر دی گئی، شہریوں کو مزید اہم شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔ راس الخیمہ، کورونا کے خلاف احتیاطی تدابیر کی مدت میں مزید توسیع کر دی گئی، شہریوں کو مزید اہم شرائط پر عمل کرنا ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق راس الخیمہ کی حکام کی جانب سے کورونا SOPs پر عمل درآمد میں مزید توسیع کر دی گئی ہے، جس کی میعاد 1 جولائی تک مقرر کی گئی ہے۔ اس دوران شہریوں کو مندرجہ ذیل شرائط پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ خریداری مراکز 60% استعداد کے ساتھ کام کریں گے۔ عوامی پارکس اور ساحل پر 70% گنجائش کی اجازت ہوگی۔ عوامی ٹرانسپورٹ میں 50% گنجائش رکھی جائے گی۔ سنماز، سماجی تقریبات وغیرہ میں بھی 50% گنجائش کی اجازت ہوگی۔ فٹنس سینٹر، سوئمنگ پول اور عوامی ساحل 50% گنجائش پر کام کریں گے۔ شادی اور خاندانی تقریبات میں 10 سے زیادہ افراد کے اکٹھے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نماز جنازہ میں 20 افراد کے اکٹھا ہونے کی اجازت ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے آج اتوار کے دن کرونا وائرس کے حوالے سے اپڈیٹس جاری کیے ہیں، جس کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے مزید 1850 کیسز سامنے آئے ہیں۔ وزارت کے مطابق ملک میں گزشتہ روز 1826 افراد نے کرونا وائرس کو شکست دی ہے، جبکہ 5 افراد کرونا وائرس سے ہلاک ہوئے ہیں۔ اب تک ملک میں 6,12,029 نئے کرونا کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 5,91,061 افراد نے کرونا وائرس کو شکست دی ہے اور اسی طرح 1757 افراد کرونا وائرس سے ہلاک ہوئے ہیں۔ اس وقت امارات میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 19,211 ہے۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔